فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اس کا ایکو کھلا ہوا ہے ڈبل آواز ہو رہی ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں. حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا. حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر بے شمار، بے حد و حساب، ان گنت، لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا دوسرا پارہ، دوسری سورت، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 52 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے. اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے. آج کے جمعے کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے
اللہ سے دوستی کیسے؟ وہ کون سا راستہ ہے، وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس راستے پر چل کر، جس طریقے کو اپنا کر انسان اللہ سے اپنی دوستی لگا لیتا ہے اور پھر اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں؟ وہ کون سا فارمولہ ہے؟ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ نے اشارہ فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میری طرف آؤ میں تمہاری طرف آؤں گا، تم میرے بن جاؤ میں تمہارا بن جاؤں گا، تم مجھ سے اپنا تعلق مضبوط کر لو میں تم سے اپنا تعلق مضبوط کر لوں گا، تم میرے دوست بن جاؤ میں تمہارا دوست بن جاؤں گا۔ بس تمہاری اور میری دوستی میں ایک فرق ہوگا، تمہاری دوستی 100% نہیں ہوگی لیکن میری دوستی 100% ہوگی۔ دوستی کا جو حق ہے تم 100% ادا نہیں کرو گے، اس لیے کہ کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ سے دوستی کا کون حق ادا کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں جو میں دوستی لگاؤں گا نا تو میری دوستی وہ 100% ہوگی۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کی، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، فرمایا من تقرب منی شبرا تقربت منہ باعا ومن تقربت منہ باعا تقربت منہ ذراعا، من تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا، تم میں سے جو کوئی میرے قریب آئے گا ایک بالشت، تقربت منہ ذراعا، تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف آگے بڑھوں گا۔ تمہاری دوستی کہ تم نے اس دوستی میں ایک بالشت میری طرف قدم بڑھایا، ایک بالشت کا مطلب تمہارا ایک قدم ہوگا، تو تقربت منہ ذراعا، میں ایک ہاتھ ایک گز تمہاری طرف میں قریب آ جاؤں گا۔ ومن تقرب منی ذراعا، اور جو کوئی میرے ایک ہاتھ آگے بڑھے گا تم میں سے تو تقربت منہ باعا، تو میں 2 ہاتھ اور 2 گز اس کی طرف آگے بڑھوں گا۔ ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، اور تم میں سے جو کوئی میری طرف چل کے آئے گا نارمل چال کے ساتھ، اتیتہ ہرولۃ، میں اس کی طرف دوڑ کے آؤں گا۔ ایک بندے کی دوستی ہے چل کے جا رہا ہے اللہ کی طرف، سلو سلو جا رہا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میری طرف سلو سلو آنے والے میں تیری طرف سلو نہیں آؤں گا، اتیتہ ہرولۃ، میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا۔ ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ حدیث جامع صغیر کی ہے اور ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے۔ معاذ بن انس جہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے لا یذکرنی عبد فی نفسہ الا ذکرتہ فی ملأ من ملائکتی، تم میں سے اگر کوئی خلوت میں تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے، اتیتہ، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرتہ فی ملأ من ملائکتی، میں بہت سارے فرشتوں کو جمع کر کے اور کہتا ہوں کہ دیکھو یہ میرے بندہ یہ اکیلا مجھے یاد کر رہا ہے، میں اس کو فرشتوں کے مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ ومن
یذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ الاعلی، ایک روایت میں آتا فی الرفیق الاعلی. اور جو کوئی مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے، تو اب میں کیا کرتا ہوں، میں نے پہلے عام فرشتوں کا مجمع لگایا تھا، اب میں عام فرشتوں کا مجمع نہیں لگاتا، بلکہ بالملأ الاعلی، میں ملأ الاعلی فرشتوں کی ہائی کمان، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے 8 فرشتے، جبرائیل امین، میکائیل، بڑے بڑے فرشتے جو مقرب فرشتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں ان مقرب اور خاص فرشتوں کو جمع کر کے میں اپنے اس بندے کا ذکر کرتا ہوں. تو ان 2 حدیثوں سے پتہ چلا کہ اللہ کی دوستی 100% ہوتی ہے. اللہ کی دوستی وہ 50% نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی دوستی بڑھ کر ہوتی ہے. اب ایک بخاری کی حدیث میں ذکر کر کے میں چونکہ رمضان کا مہینہ ہے نہیں، سب نے جمعے کے بعد وقت پر پھر جانا بھی ہے، میں صرف ٹو دی پوائنٹ چل رہا ہوں اور زیادہ تشریح کی طرف نہیں جا رہا، بس آپ کی توجہ چاہتا ہوں تاکہ آج کے جمعے کی اس نشست میں یہ آپ کو بتا سکوں کہ اللہ سے دوستی کیسے لگائی جاتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو کوئی میرے کسی دوست سے دشمنی کرتا ہے، فقد آذنته بالحرب، تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں. یہ ہے اللہ کی دوستی. اس لیے کہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے اور دشمن کا دشمن، عاصم بھائی، دوست ہوتا ہے. سمجھ لیں اچھے طریقے سے، دوست کا دوست پلس 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 اور مائنس مائنس پلس. دشمن کا دشمن دوست، اور دوست کا دوست دوست، اور دشمن کا دوست. ہاں جی عاصم بھائی، دشمن کا دوست کون ہوتا ہے بتائیے نا، دماغ حاضر ہونا چاہیے آپ کا پورا. دشمن کا دوست دشمن ہوتا ہے، اور دوست کا دشمن ہوتا ہے کہ میرے دوست کا دشمن نہیں ہے. یہاں یہ چوتھی صورت ہے. فرمایا من عادى لي وليا، جو کسی میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں، فقد آذنته بالحرب، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں. یہ بہت بڑا جملہ ہے اللہ کی طرف سے، جو قرآن مجید میں اللہ نے سود سے متعلق یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم باز نہیں آتے سودی کاروبار سے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو گویا کہ تم اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہو. جو اللہ کے دوست سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں فقد آذنتہ بالحرب، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں. 2 جملے اور آئے ہیں، ان پر بھی توجہ فرمائیے گا. ایک حدیث میں آتا ہے جو کسی میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے فقد بارزنی بالمحاربہ، اس نے حرکت کیا کی پتا؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ فقد بارزنی بالمحاربہ، اس نے مجھے جنگ کے لیے للکارا. اصل میں مبارزت کہتے ہیں، مبارزت عربی زبان میں بارزہ یبارز مبارزتن کا معنی آتا ہے. پہلے جب جنگیں ہوتی تھیں، دشمن آمنے سامنے صف بستہ ہو جاتے تھے، بیچ میں بہت بڑا گیپ ہوتا تھا، تو جو جنگ کا جو اسٹارٹر ہوتا تھا، جس پوائنٹ پر جنگ شروع ہوتی تھی، جو طریقہ کار تھا جنگ کا وہ یہ ہوتا تھا کہ
ادھر صفوں میں سے بھی کوئی پہلوان نامی گرامی نکلتا اور وہ للکارتا سامنے والوں کو کہ میں فلان بن فلان ہوں، کسی میں اگر ہمت ہے تو مجھ سے مقابلے کے لیے باہر نکلے. اس کو کہتے ہیں مبارزت. اگر آپ الرحیق المختوم کا مطالعہ کرتے ہوں تو غزوہ بدر کے موقع پر یہی مبارزت ہوئی. اس میں اگر کوئی پہلوان کسی پہلوان کو اگر چت کر دیتا، ہرا دیتا، قتل کر دیتا تو اس کے بڑے منفی اثرات مرتب ہوتے تھے سامنے والی صفوں پر. اور اگر وہ جیت جاتا تھا تو اس کے پیچھے سپاہیوں کے حوصلے بلند ہو جاتے تھے. اس کو کہتے ہیں مبارزت، یعنی نکلنا صفوں سے اور نکلنے کے بعد للکارنا. کسی میں ہمت ہے، حوصلہ ہے، جرت ہے تو وہ آئے مجھ سے مقابلہ کرے. تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے دوست سے اگر کوئی دشمنی کرتا ہے نا تو اس کی حرکت اتنی گندی، اتنی بری حرکت ہے یہ کہ وہ مجھ اللہ سے کہتا ہے باہر نکل کر اللہ میاں نقل کفر کفر نباشد، اللہ اگر آپ میں جرت حوصلہ ہے تو آئیے مجھ سے لڑیے. کیا پدی اور پدی کا شوربہ، اللہ کو للکارے. ایک اور حدیث کا جملہ سنیے پھر میں تیزی سے آگے بڑھوں. ایک حدیث میں آتا ہے فقد ناصبنی بالمحاربہ، ناصبنی بالمحاربہ، جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے وہ در حقیقت مجھے پکڑ کر سامنے کھڑا کرتا ہے اور کھڑا کر کے پھر مجھ سے کہتا ہے اللہ میاں لڑیے مجھ سے. اللہ اکبر. اس حدیث کے جملے کو سننے کے بعد اب یہی بخاری کی حدیث میں آگے بیان کر رہا ہوں اور بڑی تیزی سے اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ اللہ سے دوستی کیسے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. بندہ فرائض کی پابندی کر کے مجھ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے. فرائض کی پابندی یاد رکھیے، فرائض کی پابندی اس سے اللہ سے دوستی نہیں لگتی. آپ فرائض کی پابندی کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ سے دوستی نہیں لگے گی. ہاں اللہ سے تعلق آپ کا جڑ جائے گا، تعلق مضبوط ہو جائے گا. یہ تعلق بھی بہت بڑا تعلق ہے. اس تعلق کی بنیاد پر جنت مل جائے گی. جنت کا دخول اولی ہو کہ اللہ گناہوں کو معاف کر کے اللہ کہتے جا جنت کے اندر. کیونکہ جب اللہ حساب لے گا تو دو طریقے ہوں گے حساب کے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ. جب حساب لے گا فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا. تو کوئی 1 سال کی سزا کاٹ کے جائے گا جنت میں، فرائض کی پابندی کری تھی لیکن گناہ بھی کیے تھے، گناہوں کی سزا کاٹ کر پھر جائے گا جنت میں. تو جنت تو مل جائے گی. وہ ایک حدیث ذہن میں رکھیے، میں بیان نہیں کروں گا، ٹائم نہیں ہے، کہ ایک بدوی آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنت. مجھے عمل بتائیے ایسا کہ اگر کر لوں تو جنت میں چلے جاؤں. اللہ کے نبی نے فرائض بتا دیے کہ اس کی پابندی کرو گے جنت میں چلے جاؤ گے. اس نے کہا واللہ خدا کی قسم لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ شیئا ابدا. میں کبھی بھی نفل نہیں پڑھوں گا، میں کبھی بھی سنتیں نہیں پڑھوں گا. پیٹھ موڑ کر جانے لگا. فلما ولا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب پیٹھ موڑ کر جانے لگا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا. تم میں سے اگر کسی نے کسی زندہ جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کی طرف دیکھ لے. فرائض کی پابندی سے جنت مل جائے گی. دوستی نہیں لگے گی. دوستی کیسے لگے گی؟ یہ ہے میرا آج کا موضوع. اس حدیث کا اگلا حصہ اللہ سے دوستی کا طریقہ اور راستہ بتا رہا ہے. کیا الفاظ حدیث کے؟ بخاری کی حدیث فرمایا ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا
احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا. وما ترددت عن شیء انا فاعلہ ترددی عن نفس المؤمن یکرہ الموت وانا اکرہ مساءتہ. فرمایا اب اللہ سے جو دوستی لگتی ہے وہ کیسے لگتی ہے؟ اللہ کوئی بہت بڑا کام کرنا پڑے گا, کوئی بہت محنت طلب کام, کوئی بہت اسٹرگل کرنی پڑے گی, کوئی سال ہا سال کے وظیفے پڑھنے پڑیں گے, صبح سے شام تک بیٹھ کر کوئی پڑھائی پڑھنی پڑے گی, کوئی سخت کام کرنا پڑے گا. کیا طریقہ ہے, کون سا طریقہ ہے آپ سے دوستی لگانے کا؟ فرمایا مجھ سے دوستی لگانے کا طریقہ بڑا آسان ہے. کیسے دوستی لگتی ہے؟ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. فرائض کی پابندی کرنے کے بعد بندہ مجھ سے اوور ٹائم بھی لگاتا ہے. نوافل. ابھی یہ شوال کا مہینہ تقریباً مکمل ہو گیا. رمضان کے فرضی روزے رکھنے کے بعد من صام شتم, جس نے 6 روزے رکھے شوال کے مہینے کے, فکأنما صام سنتن, اللہ کہتا ہے 6 دن کے روزے رکھنے والے, یہ جو تیرا اوور ٹائم ہے نا مجھے بہت پسند ہے. تو نے 6 دن صرف روزے رکھے, میرا رسپانس, میں اپنی دوستی بتاؤں, اللہ تیری دوستی کیا ہے, کیا رسپانس ملے گا؟ 6 روزے رکھے, اللہ کہتا ہے میں نے تیرے 6 روزوں کو 11 مہینے کے روزوں کے برابر کر دیا. اور میں نے فرشتوں سے کہا اس میرے بندے نے صرف رمضان کے روزے نہیں رکھے, اس نے پورے سال روزے رکھے. اللہ کے ساتھ اوور ٹائم لگانا, ارے ٹائم ہی نہیں ہے, کیسے اللہ کے ساتھ اوور ٹائم لگائیں؟ اچھا حیران کن بات جو نکتے کی سمجھنے والی ہے وہ یہ, اللہ فرائض کی پابندی کرنے کا تو حکم دیتا ہے, مجھ سے تعلق قائم کرو, کرنا پڑے گا, فرض ہے, قرض ہے, ڈیوٹی ہے, کرنا ہی کرنا ہے, لازم ہے, ملزوم ہے, کمپلسری ہے. لیکن اللہ اپنے سے دوستی لگانے کو لازم قرار نہیں دیتا. وہ یہ نہیں کہتا مجھ سے دوستی لگانا لازم ہے. اللہ کہتا ہے نہیں, مرضی ہے تمہاری, چاہو تو دوستی لگا لو اور چاہو تو دوستی نہ لگا. میں مفتی جماعت ہونے کی حیثیت سے اور دین کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ میں فتویٰ دے سکتا ہوں کہ اگر کوئی سنتیں نہ پڑھے, نفل نہ پڑھے, اسے کوئی گناہ نہیں ملے گا, اسے کوئی گناہ نہیں ملے گا. صرف فرائض کی پابندی کرے, جنت ملے گی, تعلق اللہ سے جڑ جائے گا. بات ہو رہی ہے اوور ٹائم کی. یہ اوور ٹائم ہم سمجھتے ہیں یہ ایک معمولی سی چیز ہے, اور آج ایک المیہ, بہت بڑا المیہ, یقین جانیے میں اپنے دیوبندی مسلمان بھائیوں کے پاس بہت قریب سے ان کو جانتا ہوں اور رہا ہوں ان میں, وہ اللہ کے ساتھ اوور ٹائم لگانے میں ہم سے آگے ہیں. جس کی جو خوبی ہے وہ خوبی بیان کرنی ہوگی. اور ہمارا المیہ, ہمارے یہاں عوام تو عوام, جہاں تک میری نگاہ نے دیکھا اور میری نگاہ نے اپنے آپ کو بھی دیکھا, علماء اور خواص کو بھی دیکھا کہ سنتوں کا, نوافل کا اہتمام بہت کم کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کیوں؟ ہم تو اصل میں وہی جو بنی اسرائیل نے سمجھا ہوا تھا اپنے آپ کو, نحن ابناء اللہ و احباؤ, ہم تو اللہ کے بیٹوں جیسے ہیں, اللہ کے چہیتے ہیں, ہم تو حق پر ہیں, ہم تو قرآن و حدیث پر, نام ہمارا اہل حدیث ہے بھائی, ہم تو سیدھا زندہ جنتی. ہمیں کیا ضرورت ہے, ہمیں کیا فکر. اللہ سے دوستی لگانے کے لیے اوور ٹائم لگانا پڑے گا. اچھا اللہ سے اوور ٹائم کیسے لگانا ہے؟ میں آپ کو بڑے اختصار کے ساتھ دن کا اوور ٹائم بتا رہا ہوں.
اور پھر انشاءاللہ آپ کو رات کا بھی اوور ٹائم بتاؤں گا. دن کا اوور ٹائم سمجھ لیجئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں, ترمذی کی حدیث ہے. فرمایا من صابر علی سنتی عشرۃ رکعۃ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اللہ کے ساتھ اوور ٹائم جو شخص 12 رکعتوں کا اہتمام کر لے. یہ جو 12 رکعتیں ہیں سنتیں دن کے اندر, یہ سنت مؤکدہ کہلاتی ہیں. اگر توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. یہ 12 رکعتیں کہلاتی ہیں سنت مؤکدہ. کون کون سی؟ فجر کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعتیں, اور اگر ٹائم نہیں ملا, آپ آئے فرض نماز ہو رہی تھی تو فرض کے بعد 2 رکعتیں, سنتوں کی قضا بھی ہے. 2 ہو گئیں. اور ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد 2 رکعتیں, 6 ظہر کی ہو گئیں, کل 8 ہو گئیں. مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں 10 ہو گئیں, اور عشاء کی فرض کے بعد کی 2 رکعتیں 12 رکعتیں. یہ سنت مؤکدہ کہلاتی ہیں. اب سنت غیر مؤکدہ بتا رہا ہوں, توجہ رکھیے گا. سنت غیر مؤکدہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, ابن ماجہ کی حدیث, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی قبل الظہر 4 وبعد الظہر 4 حرمہ اللہ علی النار. صحیح حدیث. ام حبیبہ کہتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو ظہر سے پہلے بھی 4 پڑھے, ظہر کے بعد بھی 4 پڑھے. یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے. سنت مؤکدہ ظہر سے پہلے 4, ظہر کے بعد 2. توجہ ہے بھائی. کوئی شخص ظہر سے پہلے بھی 4 اور ظہر کے بعد بھی 4 ہی پڑھتا ہے تو حرمہ اللہ علی النار, اللہ اس کے اس عمل پر اس کے چہرے کو جہنم کی آگ پر حرام فرما دیتے. اسی طرح مغرب کی نماز سے پہلے کی 2 سنتیں جو لوگ نہیں جانتے, کچھ لوگ عمل کرتے ہیں, کچھ لوگ عمل نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اعلان فرمایا صلو قبل المغربی رکعتین, صلو قبل المغربی رکعتین, صلو قبل المغربی رکعتین. 3 دفعہ فرمایا. وقال فی الثالثۃ لمن شاء کراہیۃ ان یتخذها الناس سنۃ. مغرب کے 3 فرض سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لو, مغرب کے فرض سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لو, 2 رکعتیں پڑھ لو. 3 دفعہ فرمانے کے بعد فرمایا لمن شاء, جو چاہے پڑھ لے. یہ کیوں کہا؟ کراہیتا, ناپسند کرتے ہوئے, یا اس خدشے کی بنیاد پر کہ لوگ اس کو سنت نہ سمجھ لیں, یعنی سنت مؤکدہ نہ سمجھ لیں. کوئی پڑھتا ہے پڑھ لے, نہیں پڑھتا نہ پڑھے. یہ غیر سنت مؤکدہ. اب ذرا دوسرے اوور ٹائم کی طرف آئیے. سنت مؤکدہ کے اندر سب سے پہلی 2 رکعتیں فجر کی. اچھا, یہ جو فجر کی 2 رکعتیں ہیں یہ سنت مؤکدہ کے اندر بھی مؤکد ہیں کہ اللہ کے نبی سفر میں سنتیں نہیں پڑھتے تھے, لیکن آپ فجر کی سنتیں نہیں چھوڑتے تھے. سفر میں فجر کی 2 سنتیں نہیں چھوڑتے تھے. اور آپ فرمایا کرتے تھے, حضرت عائشہ راویہ ہیں, آپ فرمایا کرتے تھے کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی 2 رکعتیں جو ہیں انہیں چھوڑا نہ کرو, اس لیے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں پوری زمین کا سارا مال و متاع, سونا چاندی ہیرے جواہرات, یہ قیمتی زمین اور قیمتی اشیاء ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں فجر کی 2 سنتیں رکھ دی جائیں, تو پوری دنیا اپنے مال و متاع اور اسباب اور قیمتی چیزوں کے ساتھ وہ ہلکی پڑ جائے گی اور فجر کی 2 رکعتوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. تو آپ فجر کی 2 سنتیں نہیں چھوڑا کرتے تھے. اللہ کے ساتھ اوور ٹائم لگانے کی بات ہو رہی ہے. آئیے ایک اوور ٹائم آپ کو بتاؤں, کتنا پاورفل اوور ٹائم ہے. اللہ اکبر. کچھ لوگوں کو اللہ توفیق دیتے ہیں, اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. ترمذی کی حدیث, فرمایا من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ فیہا, جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھے, ثم قعد, اور فجر کے بعد جماعت سے فارغ ہو کر پھر وہ جائے نہیں, بیٹھا رہے, یذکر اللہ, اللہ کا ذکر کرتا رہے.
حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ 4:55 پر فجر کی نماز کھڑی ہو رہی ہے، اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، 5:40 پر سورج کے نکلنے کا وقت شروع ہو رہا ہے، اور 5:54 پر سورج مکمل نکل جاتا ہے۔ 12 منٹ میں سورج نکل جاتا ہے۔ 5:54 پر یہ جو بیٹھا رہا، فجر کی نماز پڑھ کر گیا نہیں، فجر کی نماز پڑھنے والے آئے، نماز پڑھی اور چل دیے، یہ جو بیٹھا رہا، آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے؟ اللہ کی قسم، یہ کامن سینس کی بات ہے۔ آج کسی فیکٹری میں، کسی کمپنی میں کوئی ملازم اگر اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کر ٹائم دیتا ہے اور اس کا پیسہ نہیں لیتا، اجر نہیں لیتا، اجرت نہیں لیتا، اس کا باس دیکھتا ہے کہ یار یہ کون بندہ ہے، صبح 8 بجے سے 9 بجے سے ڈیوٹی 5 بجے تک ہے، لیکن یہ تو 1 گھنٹہ پہلے آتا ہے۔ 5 بجے ڈیوٹی ختم، سب چلے جاتے ہیں، پورا اسٹاف چلا جاتا ہے، یہ بیٹھا رہتا ہے، یہ کام کرتا رہتا ہے، اوور ٹائم لگاتا ہے۔ جو ذمہ داری ہے، ذمہ داری پوری کر کر کل کے لیے بھی تیاری کرتا ہے، مزید کام کرتا ہے اس فیکٹری کے لیے، اس کمپنی کے لیے۔ اس کا باس کیا کرے گا؟ اچھا، یہ کام وہ مسلسل کرتا ہے۔ میں حدیث کے واپس اس حدیث کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ جو اللہ سے دوستی لگانے کا راستہ ہے نا، 1 دن کا نہیں ہے، یہ 2 دن کا نہیں ہے، یہ 1 ہفتے کا نہیں ہے۔ الفاظ سنیے گا، ما یزالو عبدی یتقرب، ما یزالو، اس کا یہ عمل ختم نہیں ہوتا، مسلسل تسلسل کے ساتھ، یہ عمل اس کا تسلسل کے ساتھ ہے۔ وہ اوور ٹائم لگاتا ہے، لگاتا ہے، لگاتا ہے، اور لگاتا ہی رہتا ہے اوور ٹائم۔ اس کا مالک اس کو روز دیکھتا ہے، دیکھتے ہوئے ہفتے گزر گئے، دیکھتے ہوئے مہینے گزر گئے۔ اپنی ایمان سے بتائیے وہ اس کے قریب آ جائے گا نہیں آ جائے گا؟ کسی دن اگر وہ غائب ہو جائے، 2 دن 3 دن نہ آئے، تو وہ پوچھے گا ہیڈ سے، بھائی وہ کہاں ہے؟ ہاں جی سر وہ تو بیمار ہے، یہ اٹھ کے جائے گا۔ یار کوئی میرے لائق کام ہو تو بتانا۔ اللہ اکبر، اللہ کے ساتھ جو اوور ٹائم لگاتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بے وقوف لوگ ہیں، ٹائم بہت ہے ان کے پاس، نکمے لوگ ہیں۔ ہم تو بہت زیادہ بڑے بزنس مین، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ تو بے وقوف ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں ہے میاں ان کو، مفتی کی روٹیاں لگی ہوئی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے گھر میں، جا نہیں رہے۔ سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، ثم قعد، بیٹھا رہے، یذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ کتنا وقت لگا بھائی؟ زیادہ سے زیادہ 25 منٹ۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جب سورج نکل جاتا ہے، حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین، یہ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں صلاۃ اشراق، اشراق کی نماز۔ اچھا، اس کو صلاۃ اوابین بھی کہتے ہیں، چاشت کی نماز کو اور اشراق کی نماز کو صلاۃ اوابین بھی کہتے ہیں۔ اوابین کا مطلب رجوع کرنے والے اللہ کی طرف۔ اشراق کی 2 رکعتیں، 2 رکعتوں کے بعد یہ اٹھ کے چلا جاتا ہے، کیا ملتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کانت لہو کا اجر حجۃ و عمرۃ، اس کو اللہ 1 حج 1 عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ اس سال حج کا موسم آ رہا ہے اور ٹریول ایجنٹ پیکیجز دے رہے ہیں، گورنمنٹ نے بھی کہا 10 لاکھ روپے سے کم حج نہیں ہوگا۔ ٹریول ایجنٹ کہہ رہے ہیں یہ وی آئی پی حج نہیں ہے، وی آئی پی کرو گے 15 لاکھ کا خرچہ ہے، وی آئی پی کرو گے 25 لاکھ کا خرچہ ہے حج کا۔ وہ پیکیج دے رہے ہیں، لینے والے لے رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے 1 پیکیج میں بھی دے رہا ہوں، نہ دمڑی جائے گی، نہ چمڑی جائے گی، نہ مہینہ لگے گا، نہ ہفتہ لگے گا، نہ پورا دن لگے گا۔ کوئی فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، بیٹھ جائے، میرا ذکر کرتا رہے، سورج کے نکلنے کا انتظار کرتا رہے، میں اس کو دیکھتا ہوں جو اوور ٹائم لگا رہا ہے، 2 رکعتیں پڑھ لے، میں اس کو 1 حج 1 عمرے کا ثواب دے دوں گا۔ اور اللہ کے نبی نے اس حدیث کے آخر میں فرمایا، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تامتن تامتن تامتن، 3 دفعہ، پورا حج، پورا عمرہ، پورا حج عمرہ، پورا حج عمرہ۔ اللہ اکبر، بے وقوف ہیں وہ لوگ، بیٹھے ہوئے اوور ٹائم لگا رہے ہیں۔ عقل مند ہیں،
دانا و بینا ہیں، سمجھدار ہیں، جو روزانہ حج اور عمرے کا ثواب سمیٹ کر کے جا رہے ہیں، جو پورے مہینے میں ایک دن بھی ناغہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یار کوئی اپرچونٹی کوئی چھوٹی سی تھوڑی ہے، کوئی معمولی سی تھوڑی ہے، معمولی اپرچونٹی ہے یہ، کوئی بہت بڑا موقع اللہ نے دیا، تھوڑے سے وقت کے اندر بہت کمائی ہے. آج اگر کسی مال کے اندر، کسی دکان کے اندر اگر سیل لگ جائے، لوٹس مچ جاتی ہے. کہا 100% والی 50% ڈسکاؤنٹ، 60% ڈسکاؤنٹ، ہجوم، لائنیں لگ جاتی ہیں، بچا لیں تھوڑے سے پیسے. اعلان ہوا 30 روپے پیٹرول بڑھ جائے گا، لائنیں لگ گئیں. ہر ٹنکی فل کا، او بھائی کتنا بچا لو گے؟ کہا 600 روپے بچ جائیں گے. کہتے ہیں وہ ڈونٹ مس این اپرچونٹی، اپرچونٹی کو مس نہیں کرنا چاہیے. او بھائی یہ بھی تو اتنی اپرچونٹی اللہ دے رہا ہے. کوئی آئے نہ حج کرے، کوئی آئے نہ عمرہ کرے، اور نبی کی زبان سے یہ سن لے کہ پورا پورا حج عمرہ، پورا پورا حج عمرہ، مہینے کے 30 دنوں میں ہے کوئی 30 حج کرنے والا؟ اللہ اکبر. اور تھوڑا سا آگے بڑھیے، خاص طور پر وہ لوگ جو 50+ ہو گئے ہیں. بونس ہے یہ لائف اب جو ان کے پاس، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ضائع نہ کریں. اشراق سے فارغ ہوں، آ جائیے، چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے 9 بجے تقریباً، اور تقریباً 11 ساڑھے 11 12 بجے تک زوال شمس سے پہلے پہلے رہتا ہے. اس کی مہربانی تو دیکھو، اس نے ڈیوریشن بھی اتنی رکھی کہ سہولت رہے میرے بندوں پر. کوئی ٹائم ایسا فکس نہیں کر دیا کہ اس 10 منٹ کے اندر پڑھنی ہے، 10 منٹ نکل گئے تو وقت نکل گیا. نہیں، چاشت کے وقت میں. کیا چاشت کے وقت میں؟ اللہ اکبر. مجھے حدیث یاد آ گئی، سنیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کے وقت کی نماز کے بارے میں فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا. کیا فرمایا؟ حدیث کے الفاظ: ابن آدم، او آدم کے بیٹے، ارکع لی 4 رکعات فی اول النہار اکفیک آخرہ. اللہ اکبر. بھائی توجہ سے سن لیے گا اس حدیث کو. اس حدیث کو جو سن لے گا نا، وہ کبھی چاشت کی نماز نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ اس میں فائدہ بڑا ہے دنیا کا. ہم تو دنیا کا فائدہ دیکھتے ہیں نا. آئیے، دنیا کو مقدم رکھنے والوں کے لیے بھی اللہ نے لالچ دیے. کیا کہا؟ ابن آدم، او آدم کے بیٹے، ارکع لی 4 رکعات فی اول النہار، دن کے شروع میں چاشت کے وقت میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ لیا کر. اللہ، وہ تو نکلنے کا وقت ہوتا ہے، آفس کے نکلنے کا ٹائم، دکان کھولنے کا ٹائم. 9:30 بجے تو ہم بالکل تیاری پر ہوتے ہیں. 4 رکعتیں وضو کرنا پڑے گا، 4 رکعتیں پڑھنی پڑیں گی. کام بہت ہیں، اور حالت یہ ہے کہ ہمارے کام ختم نہیں ہوتے، دن ختم ہو جاتا ہے. سنیے، ارکع لی 4 رکعات، میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ لے، فی اول النہار، دن کے شروع میں، اکفی کا آخرہ، میں اللہ تجھ سے کہہ رہا ہوں، میں دن کے آخری حصے تک تیرے سارے کاموں کو میں کافی ہو جاؤں گا. تیرے سارے کاموں کو میں کافی ہو جاؤں گا، تیرے کام میں نمٹاؤں گا. میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ لے. کیوں بھائی؟ اس اوور ٹائم لگانے کو اللہ حکمن نہیں کہہ رہا. جو چاہے دوستی لگا لے، گناہ نہیں ہے اگر نہیں پڑھو گے. لگانا چاہو لگا لو، فائدہ بہت ہوگا مجھ سے دوستی لگانے کا. 4 رکعتیں پڑھو، اکفی کا آخرہ، میں آخری حصے تک میں تو سارے کاموں میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا. اب ایک اور حدیث سن لیجئے، 2-3 منٹ باقی رہ گئے ہیں، اور میں بس اس کا ترجمہ کروں گا. اللہ اکبر. اور یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، چھوڑے بغیر چارہ نہیں ہے. فرمایا یصبح علی کل سلامہ ابن آدم صدقۃ، بھی حدیث ہے. اس حدیث کو میں آدھا ہی یاد کر سکا ہوں، اور ذہن پہ زور دے کے اگر میں ترجمہ کروں گا تو دیر لگ جائے گی، اس لیے میں دیکھ کر اس حدیث کا ترجمہ کروں گا.
فرمایا جب صبح ہوتی ہے آدم کے ہر بیٹے کو چاہیے کہ اپنے ہر جوڑ کے بدلے ایک ایک صدقہ نکال دیا کرے، صبح صدقہ نکال دیا کرے۔ اور آپ نے فرمایا 1400 سال پہلے ابھی میڈیکل سائنس وجود میں ہی نہیں آئی تھی، 1400 سال پہلے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وفی ابن آدم 60 و 300 سلامہ، آدم کے ہر بیٹے کے اندر 360 جوڑ ہیں، جوائنٹ 360 جوڑ ہیں ہر آدمی کے اندر، سر سے لے کر پاؤں تک 360 جوڑ۔ اور فرمایا علی کل واحد کل یوم صدقۃ، آدم کے بیٹے کو چاہیے اپنے ایک ایک جوڑ کا صدقہ نکالا کرے صبح ہی صبح، یعنی صبح کو 360 مرتبہ صدقہ کرے، اور فی کل یوم روزانہ صدقہ کرے۔ صحابہ نے سنا فقالو، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یطیق ھذا، یہ کس کے بس میں ہے، اس کی طاقت کس کو ہوگی، روزانہ 360 صدقے نکالے گا پھر نکلے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِمَاتَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، ارے تکلیف دہ چیز کو پاؤں سے ٹھوکر سے ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ تسلیمہ علی من لقی صدقۃ، جس سے ملاقات کرو اس کو السلام علیکم کہہ دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اور اچھی بات کر دینا بھی صدقہ ہے۔ وکل خطبۃ یخطوھا الی الصلاۃ، ہر وہ قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہوا جاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، صدقہ ہے۔ اگر 100 قدم اٹھا کے گئے ہو تو 100 صدقے تو ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ اکبر، فرمایا اگر 360 صدقے نہ کر سکو تم تو وَيُجْزِئُ أَحَدُكُم مِّن ذَلِكَ كُلِّهِ رَكْعَةَ الضُّحَىٰ، اور چاشت کے وقت کی 2 رکعتیں پڑھ لو اگر، تو اللہ 2 رکعتوں کی وجہ سے صبح ہی صبح 360 صدقوں کے برابر ثواب عطا فرما دے۔ اچھا، چاشت کی جو نماز ہے وہ کم سے کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں، مرضی ہے 4 پڑھیں، 2 پڑھیں، 8 پڑھیں۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، یہ بس اس کا بھی ترجمہ کروں گا، اور ابو ذر غفاری اس حدیث کے راوی ہیں، یہ نسائی کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں ان ناسا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ذہب اہل الدثور بالاجور، مالدار لوگ اجر و ثواب میں آگے نکل گئے، یصلون کما نصلی، وہ نمازیں پڑھتے ہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، اور وہ روزے رکھتے ہیں جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، ان کے پاس مال بہت ہے، وہ اپنے مال سے صدقہ کرتے ہیں، وَلَا نَتَصَدَّقْ، ہم صدقہ نہیں کر سکتے۔ قالوا، صحابہ نے کہا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ، کیا اللہ نے تمہیں صدقے کا اہل نہیں بنایا، تمہارے اندر اللہ نے یہ صلاحیت نہیں پیدا کی کہ تم بھی صدقہ کر لو؟ صحابہ نے کہا ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے۔ میں کوئی بات نہیں اگر پیسے نہیں ہیں، سنو، ان لکل تسبیحۃ صدقۃ وان لکل تحمیدۃ صدقۃ ولکل تکبیرۃ صدقۃ ولکل تحلیلۃ صدقۃ، سنو، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر۔ حدیث میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، امر بالمعروف کرنا صدقہ ہے، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، اور کسی برائی سے روکنا صدقہ ہے، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، اپنی بیوی کے پاس جا کر اس سے محبت کر لینا بھی صدقہ ہے۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ، کیا ہم میں سے کوئی ایک اپنی شہوت پوری کرے، مزے لے، بیوی کے پاس جائے، محبت کرے، وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ، اور اس میں ہمیں اجر ملے گا صدقے کا؟ آپ نے فرمایا أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ، یہ بتاؤ اگر وہ حرام کام کی طرف جائے گا تو اس کا گناہ نہیں ملے گا؟ ہاں بالکل ملے گا، وہ اپنی شہوت کو حلال طریقے سے پورا کر رہا ہے، اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وَذَكَرَ فِيهَا أَشْيَاءَ صدقتاً صدقتاً صدقتاً، اللہ کے رسول بہت ساری چیزیں گنواتے رہے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے، مسکرا دینا بھی اپنے بھائی کے آگے صدقہ ہے، خندہ پیشانی سے مل لینا بھی صدقہ ہے، عاجزی انکساری سے مل لینا بھی صدقہ، گنواتے رہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَيُجْزِئُ، یہ سارے صدقے جو گنوا رہا ہوں نا، رکعت الضحیٰ، چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لو، 2، اللہ 360 صدقوں کے برابر ثواب بھی دے دے گا
اور مالدار جو صدقہ و خیرات کر کے اجر کما رہے ہیں وہ بھی اللہ اجر دے دے گا۔ آخری حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں من حافظ علی شفعۃ الضحیٰ، جو چاشت کے وقت کی 2 رکعتوں کی حفاظت کر لے، حفاظت کا مطلب روزانہ پڑھتا ہے، کم از کم 2 رکعتیں، زیادہ سے زیادہ 8، 2 رکعتیں پڑھتا ہے، غفرت لہ ذنوبہ وان کان مثل زبد البحر، اللہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے تو اللہ معاف فرما دے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں لو نشیر لی ابوایا ما ترکتھا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ فضیلت سن کر میں نے کبھی چاشت کی نماز نہیں چھوڑی، اور سنو میرے ماں باپ کا انتقال اگر ہو جائے مجھے بڑا غم ہوگا کہ میرے ماں باپ اب نہیں ہیں، لو نشیر لی ابوایا، اور اگر کسی دن چاشت کے وقت میرے ماں باپ زندہ ہو جائیں، کتنی خوشی ہوگی اگر کسی کے ماں باپ زندہ ہو جائیں، وہ اولاد چاہنے والی اس کی خوشی کا کوئی عالم ہوگا۔ فرمایا لو نشیر لی ابوایا، اگر میرے ماں باپ چاشت کے وقت زندہ ہو جائے نا، میں اس خوشی کے اندر بھی چاشت کی نماز پڑھنا نہیں بھولوں گی، پڑھوں گی سو پڑھوں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اوور ٹائم لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ طریقہ ہے جس سے اللہ سے دوستی لگ جاتی ہے، اور جب اللہ سے دوستی لگ جائے تو اس حدیث کا ابھی پورا حصہ باقی ہے کہ اس کو کیا کیا فائدے حاصل ہو جاتے ہیں، انشاءاللہ وہ عرض کروں گا بعد میں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔